ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر سمیت دیگر ممالک بھی فریقین سے رابطے میں ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، فرخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی ہیں۔ تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ، آبِ ہرمز کھولنا، ناکہ بندی ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا جائز مطالبات ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ خطاب کر رہے ہیں۔ سے تنخواہ نہیں دی، ان کو ہم نے اسلام آباد بلایا کہ ان کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں، تو یہ ان کا ایشو ایڈریس کیا ہے، یہ مطمئن ہے اور یہ واپس پریس گیلری میں آ چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ علی پرویز صاحب جی۔ سر ممبر صاحبہ نے جو سوال کیا سر وہ میرے خیال سے پرٹین کرتا ہے ٹو دا وائڈر ڈیبیٹ کہ ہم نے ٹیکسیشن پالیسی کس طرح سے رن کرنی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن از آلویز ریگریسو۔ تو اب وہ کیوں 70 سال میں ہم اس کے اوپر پیش رفت نہیں کر سکے، دیٹ از a question that you need to put to the finance minister and the revenue minister to explain کہ وہ کس طرح سے پچھلے 1-2 سال کے اندر جو آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا نمبر بڑھایا ہے اس کے پیچھے کون سے لیورز ہیں، کس طرح سے آپ نے فیئرر پالیسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی بات کی ہے وہ 2.5 روپے لیٹر لگی ہوئی ہے سر، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا رنگ فینسڈ ہے فار اے پرٹیکولر پرپز۔ آپ آر ایس ایف فیسلٹی نہیں اویل کریں گے تو ڈرٹیئر فیول کے اوپر وہ ایڈیشنل لیوی ختم ہو جائے گی۔ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ یقیناً بجٹری سپورٹ کے لیے اوور آل آپ کا جو ڈیفیسٹ ٹارگیٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از اے کویسچن دیٹ شی نیڈس ٹو پوز ٹو دا فائنانس منسٹر ہو ول رسپونڈ وائی اینڈ واٹ از دا پلان ٹو مائگریٹ فرام ڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹو انڈائریکٹ ٹیکسیشن، فرام انڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹو ڈائریکٹ ٹیکسیشن۔ جی شکریہ۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ اور وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک قومی اسمبلی میں بات کر رہے تھے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا ہے کہ چین ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کا ضامن ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بیان میں عبدالرضا رحمانی نے کہا کہ ایران خلیج فارس میں پائیدار امن و سیکیورٹی کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ یہ معاملہ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں بھی زیر بحث آیا تھا۔ چینی صدر کے 4 نکاتی منصوبے میں ایران کی خود مختاری کا احترام، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور خطے میں ترقی و سلامتی کے لیے باہمی روابط کو فروغ دینا شامل ہے۔ اور بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے پر افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور کو دہشت گردوں کے فتح خیل پولیس فورس پر بنو پر حملے پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تحقیقات، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ثابت ہوتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال ہونے پر شدید تشویش ہے۔ پاکستان نے اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان نے دوست ممالک کی ثالثی میں افغان طالبان سے کئی بار مذاکرات کیے۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی میں ناکام رہے۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ 9 مئی کے دہشت گرد حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید، 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ نے بنو میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں حکومت پاکستان، عوام، خیبر پختونخوا پولیس اور متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے عوام سلامتی، امن اور دہشت گردی کے خوف سے آزاد مستقبل کے حقدار ہیں۔ دہشت گردی کے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی شراکت داروں سے تعاون کے عزم پر قائم ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایران اور امریکہ روابط کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سمیت بحری سلامتی یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان چکسئی سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی، جس میں مجموعی سیاسی صورتحال، پارلیمانی امور اور ملک میں جاری سیاسی کشیدگی پر بات چیت کی گئی۔ پارلیمانی معاملات اور اپوزیشن جماعتوں کے باہمی تعاون کے حوالے سے مختلف امور پر مشاورت بھی کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کے اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے بتایا کہ پیٹرول زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ 117 روپے فی لیٹر لیوی کا نفاذ ہے۔ چیئرمین کمیٹی سیف اللہ پرو نے کہا کہ ساری لیوی جنگ میں ہی لگانی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ ایسی بات نہیں، آئی ایم ایف سے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 80 روپے طے ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ سے پہلے لیوی پوری کرنا ضروری تھا۔ پیٹرولیم سٹاکس یقینی بنانے کے لیے مہنگی پیٹرولیم مصنوعات بھی خریدیں۔ پاکستان کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک سٹاک نہیں ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی سائیکل پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے، کہا کہ حکومت کو عوام کا خیال نہیں، یہ اپنا شارٹ فال پورا کر رہے ہیں، یہ ظلم اور جبر ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں عوام کو تباہ کر دیں گی، پارلیمانی پارٹی اجلاس بلایا گیا ہے، ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے دور میں کورونا کی وجہ سے مہنگائی آئی، لیکن ہم نے عوام کو پھر بھی ریلیف دیا۔ قومی اسمبلی میں مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر قرارداد منظور، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا 10 مئی کو ہماری بہادر افواج نے پاک سرزمین کی جانب بڑھتے دشمن کے ناپاک قدموں کو روکا۔ پاک افواج نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے کئی گنا بڑے دشمن کی فوج کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیا۔ قوم افواج پاکستان وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی، دشمن زمینی محاذ پر اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ پاکستان ایئر فورس نے دنیا کے سامنے اپنی فیصلہ کن فضائی برتری تسلیم کروائی۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی شاہینوں نے دشمن کے ساتھ جہاز تباہ کیا۔ آپریشن سندور بھارت کے منہ پر کالک ثابت ہوا۔ ایئر چیف اور پاک فضائیہ کے ہر افسر اور جوان کو قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی تیزی سے علاقائی تجارت ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کراچی میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کراچی چینی سرمایہ کاروں کو بہترین صنعتی انفراسٹرکچر، منڈیوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ سندھ ہر بڑے شعبے میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کراچی کو ڈیجیٹل تجارت، اسمارٹ لاجسٹکس، صنعتی جدت، ترقی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے حکمت عملی سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں پالیسی مسودے پر غور اور شرکاء نے آراء اور تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا برآمدات پر مبنی صنعت ملک کی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے ناگزیر ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں اور صنعتوں کو سہولیات فراہمی کا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ ایسے نئے کاروباروں اور صنعتوں کے فروغ کے لیے بھی حکمت عملی بنائی جائے جو برآمدات میں اضافے کا باعث بنے۔ کراچی میں اپریل میں موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سی پی ایل سی کے مطابق مارچ میں موبائل فون چھیننے کے 1265 اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز دانیال سید سے۔ دانیال بتائے گا مزید کیا اعداد و شمار جاری کیے ہیں سی پی ایل سی نے؟ جی دیکھیں بالکل سی پی ایل سی حکام کے مطابق ماہ اپریل کا جو ہے انہوں کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق مارچ سے کے مطابق اپریل میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ مارچ میں 1265 جبکہ اپریل میں 1624 جو ہیں وہ کیسز جو رپورٹ ہوئے۔ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں بھی جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ مارچ میں 440 جبکہ اپریل میں 469 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ چھینی گئیں۔ گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا۔ مارچ میں 17 جبکہ اپریل میں 22 گاڑیاں جو ہیں وہ چھینی گئیں۔ موٹر سائیکل چوری کے واقعات میں کمی آئی۔ مارچ میں 3027 جبکہ اپریل میں 2723 موٹر سائیکلیں چوری ہونے کے واقعات جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں۔ قتل کی وارداتوں کی اگر بات کی جائے تو مارچ میں 44 جبکہ اپریل میں جو ہے وہ 42 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ گاڑی چوری کے کیسز کم ہوئے ہیں۔ مارچ میں 140 جبکہ اپریل میں 111 گاڑیاں جو ہے وہ چوری کی گئی ہیں۔ جی شکریہ آپ کا دانیال سید اس تفصیل کے لیے۔ شیخوپورہ میں موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں 13واں بیسک ریکروٹ کورس مکمل کرنے والے 390 اہلکار پاس آؤٹ ہو گئے۔ انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سلطان احمد چودھری کا کہنا تھا کہ شاہراہوں کو محفوظ بنانا موٹر وے پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ پاس آؤٹ ہونے والے 390 اہلکاروں میں 39 خواتین بھی شامل تھیں۔ آئی جی موٹر وے پولیس سلطان احمد چودھری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ موٹر وے پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ مہمان محتشم اور جیپ پر موجود افسران قومی پرچم کو سلامی دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔
तकरीब में DIG शाहिद जावेद, दार अली खटक, सैयद फरीद अली, सुलेमान अली खान और इनामुर रहमान मलिक समेत पास आउट होने वालों के अजीज़ो कारब भी शरीक हुए। IG मोटरवे सुल्तान चौधरी ने तकरीब से खिताब में कहा कि कानून सबके लिए बराबर और हमारी कामयाबी की बुनियाद है। हमारा मकसद सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराना नहीं, बल्कि अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़, मुसाफिरों की रहनुमाई और एक महफूज सफरी माहौल फराहम कराना है। तरबियत के दौरान आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सफदर अली के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, शेखुपुर। अभी आपको बताएंगे सऊदी अरब और रूस के दरमियान वीज़ा फ्री मुआहदे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के शहरी 90 दिन तक एक दूसरे के मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। वीज़ा इस्तिस्ना से सरकारी, सिफारती, आम पासपोर्ट के हामिल अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों ममालिक के शहरी बगैर वीज़े के सयाहत कारोबार के लिए जा सकते हैं। वीज़ा इस्तिस्ना मुआहदा 1 दिसंबर 2025 में सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में तय पाया था।